جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اور وہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے، تو انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ لے کے آئے سیٹنگ کہ کس طرح سے پیسے کمائے جائیں، کیونکہ وہ ہر ہفتے عید سے پہلے، بقرعید سے پہلے، میرا خیال ہے ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ یار ہر ایک ڈیڑھ مہینے میں اگر کہیں سے حالات چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اور جس کے جو خرچے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی ایسی سیٹنگ نکالو گے جس کے اندر جو ہے وہ خرچے پیدا گیری ہو، کوئی کھانچہ بازی ہو، کوئی دہاڑیاں لگیں. تو وہ ماشاءاللہ اس میں پیپلز پارٹی والے میں کہتا ہوں ٹاپ لائن ہے اور وہ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہم پیسے لینا، پابندی لگانا اور لاء بناتے ہیں. 8 دن چل گیا، 10 دن چل گیا، 15 دن، اس دوران آپ نے فل جو ہے نا ایک بارڈر پہ جو فوجی ہوتا ہے اس طرح کام کرنا ہے. دبا کے چھاپے مارنے ہیں، دبا کے آپ نے جو ہے وہ ریٹ مارنے ہیں، دبا کے آپ نے ریکوریاں کرنی ہیں اور دبا کے آپ نے جو ہے نا کیسز کر کے کہ اگر اتنے دیتے ہو تو چھٹو گے، ورنہ تو یہ مطلب دیہڑیاں دے مار 4.5 آپ منڈ کے لگاؤ. تو یہ کام ہے پیپلز پارٹی کا. اب انہوں نے جو نیا دیہڑی کا سسٹم نکالا ہے، تھوڑا سا انہوں نے کہا یار 8-10 دن چلے گا، اس میں جتنا کھینچ سکتے ہو کھینچو. وہ نکالا پلاسٹک بیگ کا کہ پلاسٹک بیگ جو ہے وہ اب اس شہر میں کراچی میں نہیں ملے گا. اچھا پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ کراچی میں ہی کیا ہے، باقی سندھ میں نہیں کیا. ویسے اگر آپ بولو گے تو وہ بولیں گے کہ یار سندھ کراچی، کراچی سندھ یہ کریں گے، لیکن پابندیاں جو ہے وہ کراچی پہ لگاتے ہیں. خیر وہ تعصب نہیں ہے، وہ آپ تعصب نہ سمجھیں، وہ ان کی ایک محبت ہے، کراچی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے پابندی لگا دی. اچھا اب ان سے کوئی پوچھے، ظاہر ہے اس میں بہت بڑے بڑے ان کی پارٹی میں جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، ایک جو ہے وہ عقل، شعور، دماغ بھی رکھنے والے لوگ ہوں گے. تو آپ جو یہ چیز آپ نے کری ہے تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. کل اگر میں دکان پہ جاؤں گا، مجھے تھیلی نہیں ملے گی تو میں کیسے سامان لاؤں گا؟ ایک تو پہلا سوال یہ. تو اس کے اگین شاید لوگ بولیں گے کہ یار پیپر بیگ لے لیتے ہیں اور کلوتھنگ بیگ ملے گا. تو بھائی پیپر بیگ اور کلوتھنگ بیگ پہلی چیز یہ فری ہوگا، جیسے کہ ابھی ہم جاتے ہیں اور کوئی بھی سامان لیتے ہیں اور اس کے اگین جو ہے وہ ہمیں اس سامان تھیلی میں ڈال کے دے دیتا ہے. تو میرا خیال ہے 99% تو وہ فری نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اسپیشلی جو بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور کراچی میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ تو فری نہیں دے سکتے. آپ نے ایک ایکسٹرا کاسٹ، چاہے وہ 25 روپے ہو، 30 روپے ہو، 20 روپے ہو یا 15 روپے ہو، پر شاپر آپ نے جو ہے نا وہ ایک کسٹمر پہ، ایک عوام پہ کراچی کے ڈال دی. ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ آپ نے کیا کیا ہے کہ یار شاپر جہاں ہوگا وہاں پہ ہم جو ہے وہ ریٹ کریں گے، ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو ضبط کریں گے. بھائی پہلے آپ یہ چیز کلیئر کرو کہ جو آلٹرنیٹ پروڈکٹ ہے اس کی سپلائی چین، جو 4.5 کروڑ کی آبادی ہے اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں اگلے دن سے آپ کے پاس آلٹرنیٹ پروڈکٹ اویلیبل ہے جس سے کسی کو پریشانی نہ ہو، تو آپ کا جواب ہوگا زیرو. ٹھیک ہے، نہ پیپر بیگ اتنا اویلیبل ہے کہ وہ کھپت پوری کر سکیں، نہ کلوتھنگ بیگ اویلیبل ہے. تو انٹل انلیس کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ اتنا ہی اسٹاک نہیں ہوگا تو سب سے بڑا مسئلہ تو سپلائی چین کا آ جائے گا. اور پھر آپ کے بقول یا آپ کو پتہ نہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تھیلی بھائی صرف سودے میں یہاں خرچ نہیں ہوتی. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ تھیلی میں، ان کے یہاں گھر کے اندر بھی شاید 10 چیزیں تھیلی میں رکھی ہوتی ہیں. ان کے یہاں جو ہے وہ کچرا بھی جو ہوتا ہے وہ تھیلی میں ہوتا ہے تاکہ اسمیل نہ آئے. لوگ جو کچرا ہوتا ہے اس کو بھی تھیلی میں باندھتے ہیں. لوگ گھر کی سامان، چاہے کچن کا ہو، ہاؤس ہولڈ ہو، جو بھی ہو، اس کو بھی تھیلی میں رکھتے ہیں. تو اب وہ سب کیا کریں گے؟ مطلب آپ تھیلی کو فارغ کرا دو گے تو وہ چیزیں تو نہیں چل سکتی. اچھا یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز چلے گی نہیں، کیونکہ اگر تھیلی پہ آپ جیسی ختم کراتے ہو تو نہ کلوتھنگ بیگ اس وقت اتنا مارکیٹ میں، نہ پیپر بیگ اتنا مارکیٹ میں. تو ایٹ دا اینڈ آئے گا صرف وہ چلا لے گا جو سیٹنگ پہ ہوگا. ظاہر ہے اگر آپ چھاپا مارو گے تو لوگوں کے پاس جو بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں ان کے پاس جو لاکھوں کروڑوں کا پلاسٹک بیگ کا اسٹاک ہے وہ آگ لگا دیں گے. وہ اس کو پھینک دیں گے کہ یار پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اب تو معاشرہ سیٹ ہوگا، چیزیں ہوں گی. وہ آپ پہ ٹکے گا اعتماد نہیں کرتے، وہ آپ پہ ٹکے گا بھروسہ نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے 8-10 دن آپ نے کھانچے بازی کے لیے ساری چیزیں کی ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ تھیلی ختم ہو جائے گی. میرے بھائی آپ وہ مدعا اٹھاتے کیوں؟ جو مدعا آپ سے نہ مینیج ہوگا، نہ معاشرے کے لیے وہ سوٹ کر رہا ہے، نہ سوسائٹی میں، اور نہ ابھی ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ یار تھیلی سے یہ ہو رہا ہے، تھیلی سے یہ ہو رہا ہے. او بھائی سائنسدان جو آپ لوگ 14 سال سے ادھر کر رہے ہو، حکومت کر رہے ہو، مزے کر رہے ہو، پیسہ کما لیا، پیسہ بنا لیا، اور ایک آپ کو لت لگ گئی کہ یار کہیں نہ کہیں سے ہر مہینے کوئی نہ کوئی سیٹنگ نکالنی ہے جس سے پیسہ کمائے جا سکے. تو بھائی یہ جو ہماری
شہر کے اندر ہمارے شہر کے اندر جو پلاسٹک ہے اس کا اگر کنزمپشن اتنا ہے تو پھر آپ ریسائکل پروسیس جو ہوتا ہے پلاسٹک کو ریسائکل کیا جاتا ہے آپ اس پہ اوپر نہیں جاتے کہ یار جو بھی ہوگا وہ جو آپ کی سن ویسٹ مینجمنٹ SWBS جو ہے میرا خیال ہے وہ ہے جو کچرا چیزیں اٹھاتی ہے اور اس ویسٹیج کے اندر آپ جو ہے وہ پلاسٹک کو آپ رکھو اور اس کو ریسائکل کرو. آپ اس طرف جاؤ تاکہ ادھر سے بھی چیزیں ڈیولپ ہوں. ہاں اس کو ختم کرنا ہے پہلے آپ کے پاس ایک کوئی سسٹم ہو کوئی ادارہ ہو کوئی چیزیں ہوں جو یہ بولے ہاں یار ہمارے پاس اس وقت کراچی شہر کے اندر اب اتنی کوانٹٹی میں پیپر بیگ اور اتنی کوانٹٹی میں ہمارے پاس کلوتھنگ بیگ ہیں کہ ہم مارکیٹ سے پلاسٹک بیگ کو رائٹ آف کر سکتے ہیں. اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور آپ ایک نئی دیہڑی لگانے لگ گئے. یہ وہی والا سین ہے کہ جب عید بقرعید آتی ہے KMC ایک دم اٹھ کے آتی ہے بولتی ہے چلو چلو اپنے پتارے ہٹاؤ یہ ہٹاؤ وہ ہٹاؤ. وہ آپ لے جاتے ہو ظاہر ہے اس آپ کو بھی پتہ عید پہ لوگ ہوں گے کمائے گا آپ اس کا سامان لے آتے ہو 5 10 15 ہزار روپے آپ نے دیے وہ بھی اس کا جس کی سیٹنگ کم ہے ورنہ کوئی کم میں آ گیا کوئی اگر ڈاکخانہ مل گیا کسی کا گاؤں ٹکرا گیا تو وہ ویسی فری میں لے گیا چیزیں. تو میرے بھائی کماؤ. ظاہر ہے کہ آپ ایک دیہڑی لگانا ٹاپے مارنا کمیشن بنانا اب اس میں ایک اتنے زیادہ دھس چکے کہ آپ کو اس کے بعد سروائیول نہیں. یا تو آپ گورنمنٹ چیزوں سے جا سکتے ہو یا آپ جو ہے اسی کو کرو گے کیونکہ اب آپ کا پیٹ ہی اسی سے بھر رہا ہے. معذرت کے ساتھ ظاہر ہے آپ اب کر رہے ہو جب آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہو تو اچھا بھی آپ سنتے ہو برا بھی آپ سنتے ہو لیکن یہ جو پلاسٹک بیگ والا چکر آپ نے لے کے آئے ہو بھائی. کل ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جو کہ گلشن کے اندر ہے. کل اتفاق سے جب میں ادھر گیا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اب کل سے شاپر نہیں ملیں گے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی شاپر نہیں ہوں گے تو آپ کس میں دو گے؟ تو کہتے ہیں یار کچھ پتہ نہیں. تو آپ نے کیا کیا ہے آپ نے صرف یہ کہ یار مارکیٹ میں پینک ہو سکون نہ ہو. یہ جو عوام ہے اگر اس کو ذرہ برابر سکون ہے اس کا غارت کریں گے اس کو ذہنی ٹارچر دیں گے اس کو فائنینشیل پرابلم جتنی دے سکتے ہیں دیں گے ایٹ اینی کاسٹ ہم دیں گے. اگر فری کا شاپر بھی آ رہا ہے تو جو ہے وہ ہم اس کو اس پروسیس پہ لے آئیں گے کہ وہ شاپر پیسوں کا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کی لاسٹ میں بس اس کو کنکلوڈ کروں گا. آپ کے ایک وزیر تھے اس کی میں آپ کو بتاؤں آپ لوگ دیہڑیاں لگاتے کیسے ہو اور آپ کی سنتا بھی کتنے زیادہ ہیں آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے گا. ایک دن وہ صبح ایک آیا کہ یار یہ جتنے برانڈ والے پیسوں میں چارج کر رہے ہیں پیسوں کا چارج کر رہے ہیں. جو لوگ کسی کلوتھنگ برانڈ ادھر جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا جب وہ شاپر دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں شاپر ایڈ آن کروں نہیں کروں. الگ یہ کرونا کے ٹائم سے سٹارٹ ہوا اس سے پہلے یہ نہیں تھا. تو وہ پیسے دیتے تھے آپ بولو گے تو بیگ ایڈ آن کر دیں گے 30 روپے 40 روپے. آپ نے پچھلے مہینہ 1.5 مہینے پہلے ایک یہ نکالا کہ یار وہ جو ہے نا جو لوگ بھی یہ برانڈ میں کپڑے چیزیں دے رہے ہیں وہ اگر پیسوں کا دے رہے ہیں تو ان کے اوپر ایکشن ہوگا. بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ جس دن آپ نے بیان دی اس سے 10 دن پہلے شروع ہوا تھا یہ اس سے 20 دن پہلے شروع ہوا تھا. یہ چیز اس شہر کے اندر صرف میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کراچی کے اندر یہ چیز اسٹارٹ ہوئے 3 سال ہو گئے. تو یا تو آپ لوگ پیسہ اس لیول کا پیٹتے ہو کہ آپ یہاں سے شاپنگ ہی نہیں کرتے صحیح ہے یا یہ ہوگا کہ غلطی سے آپ کے کسی بندہ کوئی ایسا گیا ہوگا جس کی گورنمنٹ میں کوئی بھٹو ہوگا کوئی لاڑکانہ کوئی شہداد پور کوئی آگے پیچھے جیالہ ہوگا اور اس کی ہٹ گئی یار مجھ سے میں نے 25,000 کی شاپنگ کر لی مجھ سے 30 روپے مانگ لیے تو اس نے کہا یار اس پہ لو لگواؤ. ورنہ جنرل اس میں ایک دم آپ یہ کہاں سے لے کے آ گئے کہ یار اب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. اور کیا عمل ہو رہا ہے اس پہ کوئی عمل ہو رہا ہے؟ آج آپ جا کے دیکھ لو جب بولے گا سر شاپر ایڈ کر دوں تو اس کے پیسے لے گا. اسی طریقے سے جو آج آپ پلاسٹک تھیلی اور پلاسٹک کے اس پہ کر رہے ہو کیونکہ وہ ریئل ورلڈ میں ریئل ٹائم میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا وہ ایشو اس طرح سے ریزالو ہونا. تو وہ بھی یہی ہے آپ نے 8-10 دن میں جس کے پاس جاؤ گے تھیلیاں تو ملیں گی. آپ نے جہاں سیٹنگ ہو گئی نہیں ہے جس سے آپ کی ہٹی جو وہ ایریا جہاں آپ کا ووٹر نہیں ہے وہاں آپ جا کے جو ہے دبا کے گھوڑے کے ٹیکے لگاؤ گے پیسے لو گے وہ مال بھی ضبط کر لو گے. مارکیٹ سے تو آپ ابھی پلاسٹک تھیلی نہیں ہٹا سکتے نا جب تک آپ کی ہی جعلی حکومت جو 15 سال تھے یا تو وہ آلٹرنیٹ سیٹ اپ دیتی تو یہ ہو سکتا. تو افسوس ہوتا ہے کہ مطلب لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس پہ کیوں ریئیکٹ نہیں کرتے لوگ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ ہر طریقے سے آپ کا نقصان کیا جا رہا ہے ہر طریقے سے آپ کی بینڈ بجائی جا رہی ہے اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے بجٹ یہ سب فدو کھاتا ہے. صرف یہ ہے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے اس شہر کا اور اس شہر کے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے. ہاں اس شہر میں جو آپ سے تعلق رکھتا ہے آپ کے ساتھ کا ہے
اس کے مزے ہیں بھائی، یا تو وہ جوائن کر لے یا وہ کھجل خواری اور ضلالت سے بھرپور زندگی گزارے۔